برادران اسلام، ہر مسلمان اپنے نزدیک یہ سمجھتا ہے، آپ بھی ایسا ضرور سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان خدا کے ہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہ ہوگی۔ مسلمان جنت میں جائے گا اور کافر دوزخ میں جائے گا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق آخر کیوں ہوتا ہے۔ کافر بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور تم بھی۔ کافر بھی ایسے ہی انسان ہیں جیسے تم ہو۔ وہ بھی تمہارے ہی جیسے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک رکھتا ہے۔ وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، یہی پانی پیتا ہے، اسی زمین پر بستا ہے، یہی پیداوار کھاتا ہے، اسی طرح پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح مر جاتا ہے۔ اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر آخر کیوں اس کا درجہ نیچا ہے اور تمہارا اونچا؟ تمہیں کیوں جنت ملے گی اور وہ کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ یہ بات ذرا سوچنے کی ہے۔ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ تم عبداللہ، عبد الرحمن اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہو اور وہ دین دیال، کرتار سنگھ جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یا تم ختنہ کراتے ہو، وہ نہیں کراتا۔ یا تم گوشت کھاتے ہو، وہ نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جو سب کا پروردگار ہے، ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے اور ایک بندے کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو دوزخ میں پہنچا دے۔ جب یہ بات نہیں تو پھر غور کرو کہ دونوں میں اصلی فرق کیا ہے۔ اس کا جواب صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کے معنی خدا کی فرما برداری کے ہیں اور کفر کے معنی خدا کی نافرمانی کے۔ مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں، مگر ایک انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے، اور دوسرا انسان اس لیے اونچے درجے سے گر جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے اور کافر سے خدا ناراض رہتا ہے۔ اسی لیے مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ دوزخ میں ڈالوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کو کافر سے جدا کرنے والی صرف دو چیزیں ہیں، ایک علم، دوسرا عمل۔ یعنی پہلے تو اسے یہ جاننا چاہیے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کی مرضی پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، کن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر جب یہ باتیں معلوم ہو جائیں تو دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مالک کا غلام بنا دے، جو مالک کی مرضی ہو اس پر چلے اور جو اپنی مرضی ہو اس کو چھوڑ دے۔ اگر اس کا دل ایک کام کو چاہے اور مالک کا حکم اس کے خلاف ہو تو اپنے دل کی بات نہ مانے اور مالک کی بات مان لے۔ اگر ایک کام اس کو اچھا معلوم ہوتا ہے اور اس کے مالک کے نزدیک وہ برا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے مالک کے حکم کو مانے اور اپنے دل کی بات نہ مانے۔ یہ علم اور عمل جس کی وجہ سے مسلمان خدا کا پیارا بندہ ہوتا ہے، اس پر خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، خدا اس کی عزت کرتا ہے۔ کافر یہ علم نہیں رکھتا، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا عمل بھی یہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ خدا کا نافرمان اور جاہل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب آپ خود ہی انصاف سے کام لے کر سوچو، جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو مگر ویسا ہی جاہل ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے اور ویسا ہی نافرمان ہو جیسا ایک کافر ہوتا ہے، تو محض نام، لباس، کھانے پینے کی فرق کی وجہ سے وہ کافر کے مقابلہ میں کس طرح افضل ہو سکتا ہے اور کس بنا پر دنیا اور آخرت میں خدا کی رحمت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ اسلام کسی نسل یا خاندان یا برادری کا نام نہیں کہ باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے پوتے کو مل جائے۔
यहाँ یہ بات نہیں ہے کہ برہمن کا لڑکا چاہے کتنا ہی جاہل ہو، کیسے ہی برے کام کرے، مگر وہ اونچا ہی ہوگا، کیونکہ برہمن کے گھر پیدا ہوا ہے اور اونچی ذات کا ہے۔ اور چمار کا لڑکا چاہے علم و عمل کے لحاظ سے ہر طرح سے اس سے بڑھ کر ہو، مگر وہ نیچا ہی رہے گا، کیونکہ چمار کے گھر پیدا ہوا ہے اور کمین ہے۔ یہاں تو خدا نے اپنی کتاب میں صاف فرما دیا کہ جو خدا کو زیادہ پہچانتا ہے اور اس کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے، وہی خدا کے ہاں نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست گھر میں پیدا ہوئے، مگر انہوں نے خدا کو پہچانا اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے خدا نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ اور دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک پیغمبر کے گھر پیدا ہوا، مگر اس نے خدا کو نہ پہچانا اور اس کی نافرمانی کی، اس لیے اس کے خاندان کی کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ نے اسے ایسا عذاب دیا جسے دنیا عبرت کرتی ہے۔ بس خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ خدا کے نزدیک انسان اور انسان میں کچھ بھی فرق ہے وہ علم اور عمل کے لحاظ سے ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی رحمت صرف انہی کے لیے ہے جو اس کو پہچانتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو جانتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں یہ صفت نہیں، اس کے نام خواہ عبداللہ، عبد الرحمن ہوں یا دین دیال، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی کوئی وقت نہیں ہے۔ بھائیو، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور تمہارا ایمان ہے کہ مسلمان پر خدا کی رحمت ہوتی ہے، مگر ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، کیا خدا کی رحمت تم پر نازل ہو رہی ہے؟ آخرت میں تو جو کچھ ہوگا وہ تو تم بعد میں دیکھو گے، مگر اس دنیا میں جو تمہارا حال ہے اس پر نظر ڈالو۔ اس دنیا میں تمہاری 1.5 ارب تعداد ہے، تمہاری اتنی بڑی تعداد کہ اگر ایک ایک شخص ایک ایک کنکری پھینکے تو پہاڑ بن جائے، لیکن جہاں اتنے مسلمان موجود ہیں وہاں کفار حکومت کر رہی ہے، تمہاری گردنیں ان کی مٹھی میں ہیں، وہ جدھر چاہیں تمہیں موڑ دیں۔ تمہارا سر جو خدا کے سوا کسی کے آگے نہ جھکتا تھا، اب انسانوں کے آگے جھک رہا ہے۔ تمہاری عزت جس پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی ہمت نہ کر سکتا تھا، آج وہ خاک میں مل رہی ہے۔ تمہارا ہاتھ جو ہمیشہ اونچا ہی رہتا تھا، اب وہ نیچا ہوتا ہے اور کافر کے آگے پھیلتا ہے۔ جہالت، افلاس اور قرض داری نے ہر جگہ تم کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ کیا یہ خدا کی رحمت ہے؟ اگر یہ رحمت نہیں ہے بلکہ کھلا ہوا غضب ہے، تو کیسی عجیب بات ہے کہ مسلمان اور اس پر خدا کا غضب نازل ہو، مسلمان ہو اور ذلیل ہو، مسلمان ہو اور غلام ہو۔ یہ تو ایسی ناممکن بات ہے جیسے کوئی چیز سفید بھی ہو اور سیاہ بھی۔ جب مسلمان خدا کا محبوب ہوتا ہے تو خدا کا محبوب دنیا میں ذلیل و خوار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ تمہارا خدا ظالم ہے کہ تم تو اس کا حق پہچانو اور اس کی فرما برداری کرو اور وہ نافرمانوں کو تم پر حاکم بنا دے اور تم کو فرما برداری کے معاوضے میں سزا دے؟ اگر تمہارا ایمان ہے کہ خدا ظالم نہیں ہے اور اگر تم یقین رکھتے ہو کہ خدا کی فرما برداری کا بدلہ ذلت سے نہیں مل سکتا، تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ جو تم کرتے ہو اس میں کوئی غلطی ہے۔ تمہارا نام سرکاری کاغذات میں تو ضرور مسلمان لکھا جاتا ہے، مگر خدا کے ہاں انگریزی سرکار کے دفتر کی سند پر فیصلہ نہیں ہوتا۔ خدا کا اپنا دفتر ہے جہاں پر وہ اپنے حساب سے تم لوگوں کا حساب لے گا۔ خدا نے تمہارے پاس کتاب بھیجی تاکہ تم اس کتاب کو پڑھ کر اپنے مالک کو پہچانو، اس کی فرما برداری کا طریقہ معلوم کرو۔ کیا تم نے کبھی یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس کتاب میں کیا لکھا؟ خدا نے اپنے نبی کو تمہارے پاس بھیجا تاکہ وہ تمہیں مسلمان بننے کا طریقہ سکھائے۔ کیا تم نے کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ اس نبی کا طریقہ کیا ہے؟ خدا نے کھول کھول کر بتایا کہ کون سے کام ہیں جن سے انسان دنیا و آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ کیا تم ایسے کاموں سے بچتے ہو؟ بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ اگر تم مانتے ہو
کہ تم نے خدا کی کتاب اور اس کی نبی کی زندگی سے علم حاصل کیا اور نہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کی پیروی کی، تو تم مسلمان کب ہوئے اور تمہیں اس کا اجر کیسا ملے؟ جیسے تم مسلمان ہو ویسے ہی تمہیں یہاں اجر مل رہا ہے اور ویسا ہی آخرت میں بھی دیکھ لو گے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مسلمان اور کافر میں علم و عمل کے سوا کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی شخص علم اور عمل ویسا ہی کرے جیسا کافر کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ بالکل جھوٹ کہتا ہے۔ کافر قرآن کو نہیں پڑھتا اور نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اگر یہی حال مسلمان کا بھی ہو تو وہ مسلمان کیوں کہلائے؟ کافر نہیں جانتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے، آپ نے خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کیا بتایا ہے۔ اگر مسلمان بھی اسی طرح ناواقف ہو تو وہ مسلمان کیسے ہوا؟ کافر خدا کی مرضی پر چلنے کی بجائے اپنی مرضی پر چلتا ہے۔ مسلمان بھی اگر اسی طرح خود سر آزاد اور اسی طرح اپنے ذاتی خیالات اپنی رائے پر چلنے والا ہو، اسی کی طرح خدا سے بے پرواہ اور اپنی خواہش کا بندہ ہو، تو اسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کیا حق ہے؟ غرض یہ کہ جب مسلمان بھی اسلام کے علم سے اتنا ہی کورا ہو جتنا کافر ہوتا ہے، اور جب مسلمان بھی وہ سب کچھ کرے جو کافر کرتا ہے، اس کو کافر کے مقابلے میں کیوں فضیلت حاصل ہو؟ اس کا حشر بھی کافر جیسا کیوں نہ ہو؟ یہ ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ میرے عزیز بھائیوں، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے چلا ہوں۔ نہیں، میرا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ میں خود بھی سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچے کہ ہم آخر خدا کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے؟ ہم پر ہر طرف سے کیوں مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں؟ جن کو ہم کافر یعنی خدا کے نافرمان بندے کہتے ہیں، وہ ہر جگہ ہم پر غالب کیوں ہیں؟ اور جو فرما بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہر جگہ مغلوب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ پر میں نے جتنا زیادہ غور کیا، اتنا ہی مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ ہم میں اور کفار میں بس نام کا فرق رہ گیا ہے، ورنہ ہم بھی خدا سے غفلت، اس سے بے خوفی، اس کی نافرمانی میں کچھ ان سے کم نہیں۔ تھوڑا سا فرق ہم میں اور ان میں ضرور ہے، مگر اس کی وجہ سے ہم کسی اجر کے مستحق نہیں، بلکہ سزا کے مستحق ہیں، کیونکہ ہم جانتے اور مانتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ برتاؤ کرتے ہیں جو کافر کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور پھر ہم ان کی پیروی نہیں کرتے جیسا کہ کفار نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ غیبت کو اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر بتایا ہے، فحش اور بے حیائی اور بدکاری پر سخت عذاب کی دھمکی دی ہے، مگر یہ جاننے کے بعد بھی ہم کفار کی طرح یہ سب کام آزادی کے ساتھ کرتے ہیں، گویا ہمیں خدا کا کوئی خوف ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو کفار کے مقابلے میں تھوڑے بہت مسلمان بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اس پر ہمیں کوئی انعام نہیں ملتا بلکہ سزا دی جاتی ہے۔ عزیز بھائیوں، آج کی ویڈیو میں نے جو کچھ بھی کہا، یہ اس لیے نہیں کہا کہ تم کو ملامت کروں۔ میں ملامت کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کھو گیا ہے اس کو پھر سے حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ کھوئے ہوئے کو پانے کی فکر اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ اس کے پاس سے کیا چیز کھو گئی ہے اور وہ کیسی قیمتی چیز ہے۔ اس لیے میں تم کو چونکانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر تم کو ہوش آ جائے اور تم سمجھ لو کہ حقیقت میں بہت قیمتی چیز تمہارے پاس تھی، تو پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو گے۔ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں اور کفر و اسلام میں اصلی فرق کن باتوں کی وجہ سے ہے۔ اس علم کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، مگر افسوس کہ تم اسی علم کو حاصل کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک تم کو احساس نہیں ہوا کہ تم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو۔
میرے بھائیوں، ماں بھی اپنے بچے کو دودھ اس وقت تک نہیں دیتی جب تک وہ رو کر نہیں مانگتا۔ پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو وہ خود پانی ڈھونڈتا ہے اور خدا اس کے لیے پانی بھی پیدا کر دیتا ہے۔ جب تم کو خود پیاس نہ ہو تو پانی سے بھرا ہوا کنواں تمہارے پاس آ جائے تو وہ بیکار ہے۔ پہلے تم خود کو سمجھنا چاہیے کہ دین سے ناواقف رہنے میں تمہارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ خدا کی کتاب تمہارے پاس موجود ہے مگر تم نہیں جانتے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ نماز تم پڑھتے ہو مگر تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اس نماز میں تم اپنے خدا کے سامنے کیا عرض کرتے ہو۔ اس سے بڑھ کر اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ کلمہ جس کے ذریعے تم اس اسلام میں داخل ہو، اس کے معنی تک تم کو معلوم نہیں اور تم نہیں جانتے کہ اس کلمہ کو پڑھنے کے ساتھ ہی تم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ کھیتی کے جل جانے کا نقصان تو تم کو معلوم ہے، روزگار نہ ملنے کا نقصان تو تم کو معلوم ہے، اپنے مال کے ضائع ہو جانے کا نقصان تو تم کو معلوم ہے، مگر اسلام سے ناواقف ہونے کا نقصان تمہیں معلوم نہیں۔ جب تم اس نقصان کا احساس تم کو ہوگا اور تم خود آ کر کہو گے کہ ہمیں اس نقصان سے بچاؤ، اور جب تم کہو گے تو انشاءاللہ تمہیں اس نقصان سے بچانے کا بھی انتظام ہو جائے گا۔ فی امان اللہ۔